السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جو ہم نے ان 24 آیتوں کا جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جس پر غیر مسلم لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ان کی تفصیل کو غلط بیان کر کے اسلام کے خلاف جو ہے کہ پروپیگنڈا رچتے ہیں، فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیش کا امن و امان خراب کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط اس کے اندر 2 جواب دیے گئے تھے، اس کی لنک نیچے ڈسکرپشن پہ دی گئی ہے، آپ جا کر ضرور دیکھیں اس کو بھی۔ اور ہر انسان کو، میں تو کہتا ہوں ہر انسان کو، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، غیر مسلم ہو مسلم ہو، اس کو جو ہے کہ دھرم کے متعلق نالج انفارمیشن حاصل کرنا چاہیے، کسی بھی اعتبار سے ہو، اور خاص طور سے امت مسلمہ کو۔ اس کے اندر یہ خرابی آ گئی ہے کہ وہ بھی خواہشات پر چلنے لگی، اس کو بھی جو ہے کہ ہمیشہ مزے کی لذت کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ دین میں تو ایک تو اللہ معاف کرے کہ بالکل بھی دل نہیں لگتا دین کی باتوں میں۔ ایک تو وہ مسجد جاتے بھی نہیں، مسجد کے اندر بھی وقت نہیں دے پاتے، اس کے اندر سے بھی کچھ سیکھنا نہیں کہ وہاں کے امام سے کچھ سیکھیں، علماء سے کچھ مسئلہ مسائل پوچھ لیں، نہیں ہے۔ مسجد کے اندر جاتے ہیں، اگر کچھ لوگ جاتے بھی ہیں تو وہی نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جاتے ہیں، تو یہ بہت خطرے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا پر جو ہے کہ لوگ اسلامی کام کر رہے ہیں، اس کے تحت ان کی باتیں بھی نہیں سنی جاتی، ہر چیز جو ہے کہ انسان بس وہی ناچ گانے فوش گوئی ہیں وہی سنتا رہتا ہے، وہی دیکھتا رہتا ہے۔ تو ہر انسان کو وقت دینا چاہیے، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ لذتیں والی چیز نہیں ملے گی آپ کو اسلام کے اندر، تو اس سے لذتوں والی چیزیں صرف دنیا ہے، دنیا لذتوں سے اور شہوات سے ڈھکی گئی ہے، نہ کہ اسلام، نہ کہ دین۔ تو اس کو تو آپ کو خود چلنا پڑے گا، صبر کے ساتھ سنیں، پوری باتیں جاننا چاہیے۔ کوئی بھی دین کی پوسٹ ہو اس کو دیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، غور کریں، اچھی بات تو لوگوں تک شیئر کریں۔ ہر ایک انسان کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زبان سے نہیں مدد نہیں کر پا رہے دین کی، ہم اپنے پیسے سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے مدد نہیں کر پا رہے، تو کم سے کم اس دین کی بات جو تم تک پہنچی ہے، اگر سچی ہے، یقینی ہے، اس سے امت کا فائدہ ہے، تو لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں اور خود بھی پھیلایا کریں۔ ضروری ہے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ تو انشاءاللہ اس کی دوسری قسط کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے تو میں نے جو کل جن باتوں کو جواب دیے تھے پچھلی ویڈیو میں، اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو بیل آئکن کو دبا دیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ سکے۔ شروع کرتے ہیں۔ تو جہاد کے بارے میں نے جو باتیں کہی تھی، تو اب پہلے ہم جہاد کے حکم کا پس منظر دیکھ لیں کہ لوگ جہادی کہتے ہیں۔ جہاد ہوتا کہ ایسا ہی کہ ہر وقت جو ہے کہ فرض رہتا ہے امت پر، یا اس کی کچھ شرائط ہیں، یا کیا کچھ پس منظر ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں بتا دوں کہ ایک لمبے وقت سے اسلام کے ایک مقدس ترین عمل جہاد کو بدنام کرنے کی تحریک جاری ہے، اور گزشتہ سالوں کے عالمی حالت کے تناظر میں تو اسے ایک گالی کے مرادف قرار دیتے ہیں، گویا کہ اسے گالی جاننے لگے ہیں، اور منظم انداز میں اس کی غلط تشریح کر کے دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم و عدوان اور قتل و غارت گری کا نام ہرگز جہاد نہیں، یعنی ظلم کرنا، قتل کرنا، فساد پھیلانا، لڑائی جھگڑا کرنا، اس کا نام ہرگز جہاد نہیں ہے، بلکہ روئے زمین سے ظلم و ناانصافی ختم کر کے خالق ارض و سما رب العالمین کے حکم کو جاری کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا نام ہے کہ روئے زمین سے ظلم کو ختم کر دے، ناانصافی کو ختم کر دے، انصاف کو قائم کرے، خالق و ارض و سما رب العالمین کے حکم کو جاری کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ اسلام میں جب بھی جہاد کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ظلم کا خاتمہ ہے اور اعلاء کلمت اللہ ہے۔ محض خونریزی، ملک گیری کے لیے قتل و قتال کو شریعت کی اصطلاح میں جہاد نہیں کہا جا سکتا۔ شریعت اسلامی نے اپنے ماننے والوں کو جہاد کا حکم دے کر دراصل ان کے تحفظ کا واقعی انتظام فراہم کیا۔ اگر جہاد کا حکم اسلام میں نہ ہوتا تو دیگر قومیں نہ جانے کب کی مسلمانوں کو نوالا بنا کر کھا چکی ہوتی، نگل چکی ہوتی، ڈس چکی ہوتی، اسلام کا تشخص فنا ہو جاتا۔ حالت کے اعتبار سے بھی جہاد کے احکام میں فرق ہے۔ اسلامی تاریخ اور احکام کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات اور تقاضوں کے اعتبار سے جہاد کے احکامات میں فرق ہے، اور ان سب حالات کے نظائر دور نبوت میں پائے جاتے ہیں، یعنی ان سب حالات کی مثالیں دور نبوت میں پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا دنیا میں جہاں بھی جس طرح کے حالات پیش آئیں گے، ان کا دور نبوت کی تدریجی حالات سے موازنہ کر کے حکم متعین کیا جائے گا، یعنی ان حالات کو دیکھا جائے گا یہ دور نبوت میں ان کی مثال پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، اس سے موازنہ کر کے حکم متعین کیا جائے گا۔ اب یہ حالات اجمالی طور پر 4 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، کسی جگہ کے مسلمان نہایت کمزور ہوں، ان کے پاس مقابلے کی بالکل طاقت نہ ہو، اور ملک کا اقتدار اعلیٰ غیروں کے ہاتھ میں ہو۔ ایسی صورت میں ان کے لیے صبر کرنا یا اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنے کا حکم ہے، جہاد کرنے یا لڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ صبر اور درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی۔ حالت نمبر 2، اگر کسی جگہ مسلمانوں کو کچھ طاقت حاصل ہو اور وہ اس پوزیشن میں ہوں کہ اپنے ظالم دشمنوں سے مظالم کا بدلہ لے سکیں، یعنی جو پہلے ظلم مسلمانوں پر کر چکے ہیں وہ لوگ، اس کا بدلہ وہ لے سکتے ہیں،
اور پیشگی کے طور پر ان کی طرف سے پیش آمادہ خطرات کا دفاع کر سکیں، یعنی وہ پہلے اس بات پر قادر ہو گئے ہوں کہ اب اگر ہم یہاں پر ڈھیلے پڑ گئے تو وہ بعد میں ہم پر حملہ کر سکتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی طاقت ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہم ان کو حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں، ہم ان کا دفاع کر دیں، یعنی اگلی مرتبہ وہ ہم پر حملہ نہ کریں، تو انہیں اجازت ہے کہ وہ حسب مصلحت ظالموں کی گھیرا بندی کریں اور ان کو نقصان پہنچائیں، لیکن ایسا کرنا صرف جائز ہے، ضروری نہیں ہے کہ نہیں تم کرو ہی، تمہارے اندر قوت آ چکی ہے تو تم ان پر حملہ کرو، نہیں، بلکہ جائز یہ ہے کہ تم ان کو آگے، ایسا نہیں کہ وہ اتنے طاقتور ہو جاؤں وہ تم پر واپس حملہ کریں، اس سے بہتر یہ کہ تم حملہ کرو، تو جائز ہے یہ۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلامی مرکز کی تشکیل ہو گئی تو آپ نے ان کفار کو سبق سکھانے کے لیے، جنہوں نے 13 سال تک مسلمانوں کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا تھا، 13 سال تک مسلمانوں کو ستاتے رہے، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا 3 سالوں کے لیے، مسلمانوں کو جہاں دیکھتے تھے وہاں تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے راستوں پر کانٹے بچھاتے تھے، 13 سال تک مسلمانوں پر کچرا ڈالنا، کوڑا ڈالنا ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو تطویرت پہ لٹایا گیا، ان کے اوپر چٹانیں رکھی گئیں، کسی صحابی کا گلا گھونٹ دیا گیا، کسی صحابی کو چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے کہ دھواں دیا گیا، تو ایسے ایسے مظالم میں تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی مثال ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان مظالم کا بدلہ لیا، ان کو قوی نہیں ہونے دیا، بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یہ جہاد کی مشروعیت کا پہلا مرحلہ ہے۔ حالت نمبر 3، اگر مسلمانوں کا اپنا مرکز قائم ہو اور ان کے پاس معتد بھی طاقت ہو، تو اب اگر کوئی ان پر حملے کی ابتدا کرے اور ظلم پر اتارو ہو جائے اور عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ دے، تو ایسی صورت میں ان مسلمانوں پر شرعاً یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دشمن کے ظلم پر خاموش نہ رہیں، بلکہ اپنی طاقت کے بقدر ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئیں۔ یہ ان کی شرعی ذمہ داری ہے، اسی کو دفاعی جہاد کہا جاتا ہے۔ حالت نمبر 4، اگر واضح طور پر کسی ملک میں اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اور دشمن کفار بالکل مغلوب ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اسلامی سلطنت کے استحکام کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور دشمنوں سے اس وقت تک جہاد کیا جاتا رہے گا تاکہ وہ اسلامی نظام قبول کر لیں یا جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ تاہم اس کا منشا لوگوں کو جبراً مسلمان بنانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو جاری کرنا۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو دور نبوت میں فتح مکہ کے بعد جزیرۃ العرب میں مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ اسلام میں مسلمانوں کو یہ حکم ہرگز نہیں دیا گیا کہ جس کافر کو جہاں پائیں قتل کر ڈالیں، بلکہ ان کو اصول و قانون کا پابند بنایا گیا۔ اس سے تجاوز کرنا کسی شخص کے لیے جائز نہیں، یعنی قانون سے آگے بڑھنا بالکل کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی بے اصولی کرے گا تو سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمی یعنی اسلامی حکومت میں امن لے کر رہنے والے غیر مسلم شہری کو خواہ مخواہ قتل کر دے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے، اگرچہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔ اب میں شروع کرتا ہوں تیسری آیت جس کا مجھے جواب دینا ہے۔ آج میں 2 آیتوں کا جواب دوں گا جن پر غیر مسلم لوگ اعتراضات کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ گزشتہ قسط میں ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ ترجمہ، بلا شبہ کافر لوگ تمہارے صریح دشمن ہیں۔ پس منظر، قرآن کریم کے نزول کے وقت کفار کی دشمنی اظہر من الشمس تھی، یعنی سورج کی طرح ظاہر تھی۔ کفار طاق میں رہتے تھے کہ راستے میں بھی اگر کہیں مسلمان غفلت کی حالت میں ملے تو انہیں نقصان پہنچایا جائے۔ اسی ضمن یہ حکم نازل ہوا چونکہ سفر کے دوران لمبی نماز پڑھنے میں کفار کی طرف سے خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا نماز میں تخفیف کر کے قصر نماز پڑھی جائے۔ اب نماز میں قصر کا حکم عام ہے، خواہ دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، بہرحال شرعی سفر کے وجود کے وقت قصر ہی کا حکم ہے۔ اور پھر اس کی علت یہ بیان کی ہوئی کہ شر پسند کافروں کے دلوں میں اہل ایمان کی دشمنی پیوست ہے۔ ایسے لوگوں نے اسلام اور اہل اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوششیں کی ہیں اور برابر کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے 1500 سال پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو متنبہ کر دیا تھا کہ جو لوگ تم سے کھلی دشمنی رکھتے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس اعلان سے نفرت پیدا کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا ملت کو دشمنوں سے محتاط رہنے کی تاکید کرنا ہے، یعنی امت کو یہ بتانا ہے کہ آپ احتیاط برتیں، آپ ان سے بچ کر رہیں، آپ ہمیشہ تیار رہیں، ایکٹیو رہیں۔ اب جو لوگ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ملت اسلامیہ کے دشمن نہیں ہیں تو ظاہر ہے یہ قرآن ان سے خواہ مخواہ دشمنی برتنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ عہد کی پابندی کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی عہد جو آپ نے لیا ہے، اگر امن کا عہد ہے کہ ہم تمہارا نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم ہمارا نقصان نہ پہنچاؤ، تو اس کی پابندی کریں۔
آیت نمبر 4 جس پر کفار لوگ اعتراضات کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ جو ہے اس کو اعتراضات کرتے ہیں. تو آیت نمبر 4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ. اے ایمان والو، ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے. وضاحت: یہ حکم ایک سیاسی حکمت عملی پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دشمن قریب سے دور تک پھیلے ہوئے ہوں تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اول قریب والوں کو زیر کیا جائے، ان کو پست کیا جائے، ان کو ہرایا جائے، اور ان سے نپٹنے کے بعد دور والوں کو سبق سکھایا جائے. اگر اس کے برعکس معاملہ کیا جائے گا تو کبھی بھی کامیابی نہ مل پائے گی. اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں کمزوری اور ڈھیلے پن دشمن کے حوصلے بلند ہو جائیں گے. الغرض: یہ دونوں ہدایتیں جنگی حالات سے متعلق ہیں. امن اور معاہدے کی صورت میں قتال و خون ریزی کا نہ کوئی مطلب ہے اور نہ ضرورت، لہٰذا اس آیت کو نفرت انگیزی قرار دینا محض غلط ہے. فساد پھیلانے کی شرارتیں ہیں، امن خراب کرنے کی چالیں ہیں یہ. جزاک اللہ خیر. اب انشاءاللہ باقی آیتوں کا جواب اگلی قسط میں ملے گا.